آج کی اس معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان نسل جو ہے جب کسی غیر ملکی ادارے میں چلے جاتے ہیں یا غیر ملکی کسی ملک میں چلے جاتے ہیں، ملک میں تو چھوڑو، اپنے ہی ملک کے اندر رہ کے وہ اپنے اوپر وہ حلیہ اپناتے ہیں، جو حلیہ کیسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بال رکھ لیے، لڑکیوں کی جیسا ایک وہ بنا لیا اپنے آپ کو، ایک محسوس کرنا شروع کر یہ لڑکیوں کی طرح بال رکھ لیتے ہیں، کیونکہ بال بڑے رکھنا تو لڑکیوں کا کام تھا، لڑکوں کا کام تو نہیں نا، انہوں نے بڑے زلفیں اور چیز ہوتی ہیں، زلفیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وہ جو ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا، وہ جس طرف جا رہی ہے نا، وہ ایک اپنے آپ کو نئی چیز دکھانے کے لیے آج کل میں زیادہ تر یہ مشہور یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر یوٹیوبر بننے کے لیے وہ اپنا ایک نیا حلیہ بنا لیتے ہیں۔ حلیہ ان کو اصل میں سمجھ یہ نہیں آ رہی ہوتی کہ حلیہ تو آپ نے اپنا لیا، لیکن آپ یہاں پہ صرف ایک حلیہ نہیں اپنا رہے، یوٹیوب پہ پیسہ نہیں کما رہے، آپ یہاں پہ ٹک ٹاک کے پیسہ نہیں کما رہے، یہاں پہ آپ اپنے پیارے محبوب کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، ان کی آپ توہین کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس چیز سے منع کیا تھا ہم وہی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں، اپنے خود حلیہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کیا نام دیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی نے جو نام ہمیں دیا تھا وہ آج تک کسی کو وہ نام نہیں ملا۔ دنیا کے اوپر بڑے بڑے 1,24,000 پیغمبر ان کی امتیں آئیں، لیکن آج تک وہ والا نام اور وہ والے حلیے اور وہ والا طریقہ کار کسی کو نہیں ملا جو اس نبی کی امت کو ملا تھا۔ ہمیں تو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس محبوب کی امت ہے جس محبوب نے پتھر کھائے گلیوں کے اندر جا کے، بازاروں کے اندر جا کے دین حق کو پہنچانے کے لیے آپ کے اور میرے لیے دعوت دی تھی، آپ کے اور مجھ تک پہنچانے کے لیے، اپنا رب کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے جگہ جگہ محنت کی، کوشش کی اور جگہ جگہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان ہے کہ کمی کوتاہی جو اللہ پاک معاف کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتوں نے اپنے نبیوں کے اوپر ظلم کیا، لیکن میری امت نے جو مجھ پر ظلم کیا وہ کسی نبی کی اوپر ظلم نہیں اتنا ہوا جتنا مجھ پر کیا گیا، جتنا اس امت نے پیارے محبوب کو ستایا۔ لیکن اس پیارے محبوب نے آپ کی اور میری خاطر، آپ کی اور میرے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیا، اپنے کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، آپ کو اور مجھے راہ راست پہ لانے کے لیے، آپ کی اور میرے لیے کہ یہ میری امت اس دنیا سے کامیاب ہو گئے، جنت میں جائے اور میں وہاں پہ ان کا انتظار کروں کہ میری امت آ رہی ہے۔ تو آج میں اپنی نوجوان نسل اور نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، دوستوں، آپ کس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ نہ جائیے جہاں پہ پیارے محبوب کی توہین ہوتی ہو۔ اگر ہم نے حلیہ وہ اپنایا جو ہمارے محبوب نے جس سے منع کیا تھا، حلیہ اگر ہم نے وہ بنایا جس سے پیارے محبوب ناراض ہوتے ہوں گے، تو بتائیں قیامت والے دن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ کے ساتھ پیش ہوں گے؟ ان کے سامنے ان کو کیا چہرہ دکھائیں گے اپنا؟ ان کو ہم اپنا آپ کیسے دکھائیں گے کہ ہم پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم آپ کی امت، ہم آپ کو ان کو کیسے بتائیں گے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بلکہ یہ حدیث میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث یہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دوبارہ سنیے، ان مردوں اور عورتوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہاں پہ میں پھر اسی تھوڑی سی بات پہ وضاحت کروں گا کہ ایک لعنت ہوتی ہے آپ نے اور میں نے کر دی، تو جس پر اللہ کے محبوب لعنت کر دیں تو بتائیے گا اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو جس پر اللہ کے پیارے محبوب نے لعنت فرمائی ہے، کن لوگوں پر لعنت فرمائی، کن مردوں پر فرمائی ہے، کن عورتوں پر فرمائی ہے؟ جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ ایسا بندہ لعنتی ہے، ایسی عورت بھی لعنت کی کردار ہے جو عورت مردوں والا کردار اپنائے اور مرد عورتوں والا وہ سارا حلیہ اپنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کروں گا، اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایسی باتوں سے بچیے، ایسے کاموں سے بچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہی حلیہ اپنایا ہو اور قضائے موت آ جائے آپ کے اوپر، تو
یہ نہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے، وہاں پہ ہم جا کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر میں چلے جائیں گے، یہ جسم خاکی ہے، یہ دنیا پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، جتنا مرضی اس کو سنوار لو، جتنا مرضی اس کو سدھار لو، یہ دنیا پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، ساتھ اس نے کوئی نہیں جانا، ساتھ وہی چیز جائے گی جو آپ نے کیا ہوگا، جو آپ نے آخرت کے لیے تیاری کی ہوگی۔ تو یہاں پہ میں یہی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ میری آپ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یہ بات جو ہے نا مجھے کہنی پڑتی ہے، آپ نے میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے، اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب ضرور کیا کریں، تاکہ میری نئی ویڈیو اگر آپ کے پاس آئے، اگر آپ کو کوئی بات غلط لگے تو آپ مجھے وہ بھی بتائیں، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹس دیا کریں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔